آج اس ماہ مبارک کی جو کرنیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اس کی تجلیات اور اس کی برکات سے خدا ہمارے شعور اور افکار کو ترقی عطا فرمائے، تکمیلات ایمان کے اعمال اللہ نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دور کے اندر حضور تشریف لائے، یہ مجموعات سجیات مجموعات کا دور تھا۔ مختلف قسم کی جو پہلے انبیاء کے ادوار میں برائیاں تھیں، وہ تمام کی تمام اس دور کے اندر اکٹھی نظر آتی ہیں۔ جس دور میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا، اس دور میں جو گناہ سب سے پیک لیول پر ہوتا، بلندی اور عروج پر ہوتا، اللہ تعالیٰ اس دور کے نبی کو اس کا توڑ عطا فرماتے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عروج پر تھا۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس سحر کا توڑ عطا فرمایا اور پھر اس کا غلبہ بھی نصیب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت بڑے عروج پر تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا نقص عطا فرمایا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جو تم کھا کر آئے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے، اور جو گھروں کے اندر چھوڑ کر آئے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے۔ اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے اندر بہت بلند مرتبہ نصیب فرمایا۔ وہ ظاہری حکمت بھی تھی، وہ نوری حکمت بھی تھی۔ تو نبی اس دور کی برائی کو قلع کما کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا دور آیا، حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک تقریباً روایات صحیحہ کے مطابق 600 سال بنتے ہیں۔ ان 6 صدیوں کے اندر کوئی بھی پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ اللہ کی حکمت، کوئی بھی پیغمبر اس دور کے اندر تشریف نہیں لائے۔ اس دور کے اندر توحید کا اقرار کرنا ہی ایمان ہوتا تھا۔ جس نے صرف اتنا جان لیا کہ اللہ ایک ہے وہ بھی موحد، اور جس نے اتنا جان لیا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور اس فکر کے اوپر وہ ٹھہرا رہا، وہ بھی مومن۔ اس دور کے ایمان کے لیے اتنی فکر ہی کافی تھی۔ توحید کے لیے اتنا تسلیم کرنا ہی کافی تھا کہ اس کائنات کو کسی نہ کسی نے تخلیق کیا ہے، اور جو اس کائنات کی تخلیق کا اتنا بھی قائل ہو جاتا تھا، اس کو صاحب ایمان کی صف کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے۔ 600 سال گزرے، اللہ کی بے نیازی دیکھیں آپ۔ اس دور کے اندر کیا کیا کچھ پیدا ہوا، انسانوں نے کتنی گمراہیاں اس دور میں پیدا کی، کتنی غلط افکار پیدا ہوئی، وہ ساری کی ساری اکٹھی ہوتی ہوتی وہ فکریں نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں، اور ان کا انتقال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو ہر نبی کو 1 2 3 چیلنجز کا سامنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر وہ تمام کی تمام
برائیاں جو پہلے انبیاء کے ادوار میں لوگ کیا کرتے تھے وہ سب کی سب اکٹھی تھی. اس لیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پہلے انبیاء سے جو کچھ رہ چکا ہے فرمایا اس کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے. میں مکمل کرنے آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور مکمل کے درجہ پر تھے. اور تکمیل کسی بھی چیز کی وہی کرتا ہے جس کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے. اب انبیاء کے ادوار میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا اللہ کو جتنا منظور، کسی کو ایک گاؤں کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک بستی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی کو 2 بستیوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا. لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے محبوب آپ خود ان کو فرمائیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں کسی ایک بستی کا نبی اور پیغمبر بن کر نہیں آیا. کائنات کے اندر جتنی وسعت ہے اور جہاں جہاں کائنات کا اطلاق ہوتا ہے وہ زمین پر ہو یا آسمان پر ہو، آسمان سے بھی اوپر تک یہ بھی تو کائنات ہے، آسمان سے نیچے یہ بھی تو کائنات ہے، اور یہ تمام کی تمام زمین یہ بھی کائنات ہے، اور جہاں جہاں جو نبی آتے رہے وہ بھی کائنات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کو بھیجا اور ایک وقت میں 3 پیغمبر بھی تشریف لائے. ان کی لیمیٹیشنز ہوتی تھی کہ اے میرے نبی آپ کی حد یہاں سے یہاں تک ہے، آپ نے یہاں سے یہاں تک کے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اور ان کی بغاوت اور سرکشی کو دور کرنا ہے اور میری راہ کے ان کو سفر دینا ہے. لیکن قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو 1-2 بستی نہیں دی، پوری کی پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں جمیع کی طرف رسول بن کر آیا. جمیع کے اندر ملائکہ بھی آگے، انسان بھی آگے، جانور بھی آگے، اس کے اندر درند پرند حیوانات جمادات بھی آگے، سب کچھ اس کے اندر آ گیا نا. ایک محبت کی بات آپ کو سناؤں. ہاں، اس کے اوپر یہ صرف محبت کی بات ہی نہیں ہے، یہ اصل بھی یہی ہے. اصل بھی یہی ہے. ہم آج تک تو یہ سنتے آئے نا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ میرے اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر میں حقیقت کی بات بتاؤں آپ کو تو بات یوں ہے، ہم اللہ کو بھی اللہ اس لیے ماننا شروع کیا کہ میرے نبی پاک نے تعارف کروایا کہ اللہ بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر حضور نہ بتاتے تو کس کو پتا چلتا کہ اللہ ہے؟ اور نہ تو آپ میں سے کسی نے جلوہ محبوب دیکھا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. تو جب اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں تو کوئی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ گواہی تو تب دے گا نا جب دیکھا ہو. آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ گواہی دے سکتے ہیں انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے. جب آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ اللہ کے ہونے کی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. آپ کہتے ہیں نا، کیا لفظ بولتے ہیں آپ؟ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. بولیے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. بولیے اللہ ایک ہے. تو جس کے ایک ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہو، پہلے اس کو ثابت تو کرو کہ دیکھا کس نے ہے. تو گواہی کا نظام تو تب پورا ہوتا ہے اور نصاب تو تب پورا ہوتا ہے کہ جب دیکھا ہو. تو جب دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہی کس بات کی دے رہے ہیں پھر آپ کو؟ ہاں، جو یہ کہتے ہیں نا صرف اللہ ہی اللہ، اب ان کو در مصطفیٰ کا اللہ نے محتاج ایسا کیا ہے، تم مجھے اللہ بھی تب بھی کہو گے جب میرے نبی کی زبان سے ثابت ہوگا تو پھر اللہ کا ہونا ثابت ہوگا. اور کیسے ثابت کیا؟ اس انداز میں ثابت کیا، اللہ کا تو دیکھا کسی نے بھی نہیں آپ میں سے، تو پھر اللہ کے ہونے کی گواہی دینا عقلاً بھی منع ہے، ممنوع ہوا،
اور نقلن بھی ممنوع ہوا، تو پھر اس جگہ پر ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے در پر کھڑی ہے، اور حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، تم نے نہیں دیکھا، میں تو دیکھ کر آیا ہوں نا کہ میرا رب ہے۔ جتنے محدثین ہیں سب نے یہی جواب لکھا ہے کہ اگر ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب نے تو دیکھا ہے نا۔ تو محبوب کے دیکھنے پر ساری کائنات گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو جن کے دیکھنے پر سارے گواہی دے رہے ہو تو پھر کیا کہو گے کہ ہم نے اللہ کو بھی اللہ اس وجہ سے مانا ہے کہ میرے محبوب نے منوایا ہے کہ رب ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل نبی پاک علیہ السلام کے در پر جھکنا ہے۔ پھر جب حضور کے در پر جھکو گے تو مصطفیٰ پھر اپنی نگاہ سے خدا کے در پر لے کر جائیں گے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے اگر اس کو غور سے دیکھا جائے کہ جس ہستی کی نگاہ کے بعد گواہی کا نصاب پورا ہوتا ہے اور نظام پورا ہوتا ہے، اس کو بندہ اندر سے نکالے اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف سفر کرنا شروع کرے، وہ بھی بڑی غیرت اور حمیت والا خدا ہے کہ جس ہستی کو میں نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اور تم مجھے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کو اپنی معرفت سے محبت ہوئی کہ میری معرفت ملے میرے بندوں کو۔ فاحببت، مجھے محبت ہوئی۔ تو یہ اگلا جملہ بعد میں بولوں گا، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بنیاد پہ پیدا فرمائی ہے۔ فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ ٹھیک ہے میرے مولا، تجھے محبت ہوئی کہ تو پہچانا جائے، اب تیری پہچان کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ اب اللہ اپنی پہچان کروانے لگا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا مجھے اچھا لگا کہ مجھے جانا جائے۔ لوگ کیا کیا، فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، مخفی خزانہ تھا، اور مجھے معرفت سے پیار ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا جس بندے کو معرفت سے پیار نہ ہو اس کو اللہ سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت فرمایا مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کیا کیا، فرمایا فخلقت محمدا، میں نے کالی کملی والے اور بددعا کے مکھرے والے پاک پیغمبر کو پیدا کیا کہ یہ پیغمبر کھڑا ہو کر کائنات میں بتائے گا تو لوگ مجھے پہچانتے چلے جائیں۔ اللہ نے بات میں لگائے گا، آپ بات توجہ سے سنیں۔ فاحببت ان اعرف، مجھے محبت معرفت سے ہوئی کہ لوگ مجھے پہچانے۔ کوئی اور ذریعہ پیدا فرما دیتا کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اللہ کو پہچانتے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو میں نے ان کی تخلیق کر دی۔ فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کی تخلیق کر دی۔ اب کوئی بندہ آپ سے اگر پوچھے آپ کا ایمان قبول کرتا ہے نا، اس بات کو بولو کرتا ہے قبول؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ ہے، اس پر دلیل دو، تو میں یہ پہاڑ اور پتھر اور یہ میں ادھر ادھر کی چیزیں یہ پہلے میں یہ نہیں بتاؤں گا، میں کہوں گا اللہ ہے، یہ دعویٰ ہے، اور اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ جو گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے نا، وہ ہے، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جب وہ ہے تو پھر اللہ بھی ہے۔ دلیل وہ ہے، تو اللہ دعویٰ ہے اور محبوب دلیل ہے، اور دلیل اپنے دعویٰ سے جدا نہیں ہوتی، دعویٰ اور دلیل آپس میں جدا نہیں ہوتے، لفظی فرق ہوتا ہے بس۔ میں گرامیٹک گفتگو تھوڑی سی کر رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کچھ طلباء بھی درس نظامی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو۔ تو مجھے محبت ہوئی کہ میری معرفت ہو، لوگ مجھے پہچانے، تو میں نے ان کو پیدا کیا۔ اب آپ کو پتا چلا کس بات کا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو خبردار ہو جاؤ،
موسیٰ بھی آئے بڑی شان والے، عیسیٰ بھی آئے تو بڑی شان والے، جناب ابراہیم نوح بڑی شان والے ہیں، حضرت آدم بہت شان والے ہیں، جناب ایوب یعقوب بڑی شان والے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بہت شان والے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا اس پوری صف کے اندر میں میرا حبیب کوئی نہیں ہے ان میں سے۔ موسیٰ کلیم ہے، اور کلیم وہ ہوتا ہے جس کو جو خود اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی طلب رکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بہت مقام رکھتے ہیں، وہ خلیل ہیں، وہ کیا ہے؟ خلیل ہے۔ میں نے سیرت کی کتاب کے اندر ایک حدیث پڑھی، چلے اس کو بھی یہاں پہ ریکارڈ کرتا ہوں۔ ایک دن مقام ناز پر تھے میرے محبوب، اور ناز کے مقام میں اپنے رب سے کلام کرنے لگے، اے میرے مولا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو تو کلیم کا شرف دیا، اور جناب ابراہیم کو خلیل کا مقام دیا، خلت ان کو بخشی، دوستی کو کہتے ہیں، اے اللہ مجھے کیا دیا تو نے؟ تو وہ جو جملہ میرے رب نے کہا تھا نا، وہ میں ابھی کہنے لگا ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا بیدار ہو، میں یہ کہوں گا زندہ ہو کے نہیں، زندہ ہو کے نہیں۔ تو سنو پھر خدا بندی جملہ سنو، خدا بندی جملہ، الہی جملہ اور اللہ کا جملہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب یہ آپ نے کیا بات کی، موسیٰ کو میں نے کلیم بنایا، ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا، میں نے دو نام آگے اور بول دیے، حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، اور صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ فرمایا محبوب یہ تو مجھے پتا، وہ تو کلیم ہوئے، اور ابراہیم خلیل ہوئے، اور آدم صفی اللہ ہوئے، ان میں سے سب میں سے میرا حبیب تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا محبوب صرف اور صرف میرا حبیب تو ہی ہے اس پوری کائنات کے اندر۔ میں نے تجھے اپنی محبت دی ہے، اور تو میرا حبیب ہے۔ اور کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب سے دیدار خود مانگتا ہے، اے اللہ مجھے دیدار عطا کر، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو معراج کی رات خود جناب جبریل کو بھیج کر اللہ فرماتا ہے جا ذرا میرے محبوب کو اٹھا کر تو لا۔ وہ کلیم ہے جو خود کلام مانگتے، اے میرے اللہ مجھ سے کلام فرما، اے موسیٰ ذرا صبر کریے آپ کو بلاتے ہیں، اتنے دن بعد بلائیں گے، اتنے دن بعد۔ اور حبیب کا مقام یہ ہے جس سے اللہ خود کلام فرماتا ہے، اور کلیم وہ ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اے میرے مولا تو مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی قرآن کے اندر پارہ نمبر 16 پڑھ لیجیے آپ، اے میرے مولا مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مقام کلیم جتنا بھی بلند ہے اس میں خود وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، مگر مقام حبیب کیا ہے؟ سورہ والضحیٰ نہیں آتی آپ کو؟ خدا نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، نہ پہلوں کو اتنا دیا نہ بعد والوں کو اتنا دیا، پہلے بھی دیکھیں گے بعد والے بھی دیکھیں گے۔ یہ ہوتا ہے مقام حبیب۔ اور یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہے، یہ قرآن کی تشریح کے اندر میں بات کر رہا ہوں۔ تو کلیم وہ ہے جو خود کلام مانگے، اور حبیب وہ ہے جن سے خود اللہ کلام فرماتا ہے۔ کلیم وہ ہے جو خود اللہ کا دیدار مانگے، اور رب فرمائے اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا موسیٰ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، اے اللہ دیکھنا تو ہے۔ جب محبت کی ضد کی تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ذات کی تجلی ذات کی تجلی نہیں صفت کی تجلی اتارتا ہوں، اور ڈائریکٹ بھی نہیں اتاروں گا۔ یہ پہاڑ ہے نا تو اس پہ اتارتا ہوں، اور جتنا سوئی کا سامنے والا منہ ہوتا ہے نا اتنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی تجلی کو نازل فرمایا، اور سیدھا بھی نہیں ایسے ڈائریکٹ ذات پر بھی نہیں، پہاڑ کے اوپر۔ اے موسیٰ اس کا دیدار کر لیجئے، اگر اس کو دیکھ گے تو پھر ہم اپنا بھی دکھا دیں گے۔ تو نبی نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ناز پر محبت کے ساتھ جب بات کی، اس سے ایک بات بڑی پتہ چلتی ہے مجھے، جب بندہ خود مانگتا ہے نا تو سنبھالنا خود پڑتا ہے، اور جب دینے والے دیتے ہیں تو وہ دیتے بھی ہیں اور خود سنبھالتے بھی ہیں۔ مانگا موسیٰ نے تھا تو سنبھالے نہیں گئے، تو میرے محبوب نے کبھی دیدار نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا کے اپنا دیدار کروایا، اور خدا کی قسم میرے محبوب نے آنکھ تک نہیں جھپکی، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، شاباش میرے محبوب تو نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا۔
تو یہاں سے یہ پتا چلا جب مانگو گے تو خود سنبھالنے کی ڈیوٹی تمہاری ہوگی. جب کوئی خود مانگے گا کہ مجھے یہ دیا جائے تو ڈیوٹی بھی تمہاری ہوگی خود سنبھالنا ہے. اور جب دینے والا خود دے گا تو وہ خود ڈیوٹی لے گا. پھر تمہیں فکر کوئی نہیں ہوگی. یہ مانگا گیا تھا تو سنبھالا نہیں گیا. وہ بن مانگے تھا, دیا بھی ہے اور سنبھالا بھی ہے. روحانیت کی کتنی بڑی بات ہے یہ. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو. اس کو ذہن کے اندر بٹھا دیں, بس ذہن میں بٹھا دیں. اس کو نہیں مانگا تھا تو یہ رونق ساری لگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی قیامت تک ہماری اس تحریک روزۃ الاسلام کا نام انشاءاللہ زندہ رہنا ہے. میں قرآن کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ. ٹھیک ہے, مانگی صرف ایک ہی بات تھی, کیا محبوب سے محبوب کوئی مانگا ہے. جب محبوب سے محبوب مل گئے تو پھر ساری کائنات تو اندر ہی ہوتی ہے نا. پیارے کے اندر ہی ہوتا ہے سب کچھ. ساری کائنات تو محبوب کے اندر ہوتی ہے. اے موسیٰ آپ نے مانگا تو پھر خود سنبھالیے. پھر لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے, ہے اللہ دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صفت کی تجلی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ جب اتاری تو 40 دن تک بے ہوش رہے. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجذوبیت کے لوگوں کی ابتدا کر دی. وہ جذب کی کیفیت 40 دن تک رہی. 40 دن تک جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو فرض عبادت تھی وہ بھی نہ ہو سکی ان سے. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تم سنیوں غور نہیں کرتے ہو. لوگ تمہارے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں. ہمارا ہر عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. کہتے ہیں یہ مجذوب کیا ہوتا ہے, یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے. اور یہ مجذوب ہوتا ہے جو عبادت نہیں کرتا. میں پوچھتا ہوں جناب موسیٰ نے 40 دن بے ہوشی کے اندر رہے. بے ہوشی کے اندر 40 دن رہے. کیا اس دور کی عبادت کوئی نہیں تھی؟ اور نبی کے اوپر تو سب سے پہلے نبی پر فرض ہوتی ہے. 40 دن تک جناب موسیٰ بے ہوش رہے. اللہ تعالیٰ نے جذب والے لوگ جو ہیں ان کی خیرات وہاں سے پیدا کی تھی. تو کس وجہ سے عبادت کا حکم اٹھ گیا؟ کیونکہ عبادت تو کرتے ہو یار کو دیکھنے اور راضی کرنے کے لیے. منتہا تو یار کا جلوہ ہے نا, اور مبتدا جو ہے وہ یار کی قربت ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک بے ہوش پڑے رہے اور دیکھا نہیں. وہ حالت جذب کی حالت تھی, وہ مجذوبیت کی حالت تھی. اور اس 40 دن تک مجذوبیت کی حالت کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام وہ بے ہوش نہیں تھے, صرف وہ جلوہ یار کے اندر گم تھے. سبحان اللہ. وہ اس تجلی کو دیکھتے رہے. اسی انداز میں اس امت کے وہ لوگ اللہ جن کے اوپر اپنی تجلیات کے پردہ تھوڑا سا اٹھا کے اپنا جلوہ دکھاتا ہے, پھر عقل بھی گئی, ہوش بھی گیا, سب کچھ گیا, پھر جلوہ یار ہی یاد ہوتا ہے, یا محب ہوتا ہے یا صرف محبوب ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو مجذوب کے قریب مت ہونا, کیونکہ مجذوب کا کام ایک ہی ہوتا ہے, اس نے اپنے جیسا ہی کرنا ہے پھر آپ کو. اور مجذوب نے جب نگاہ اٹھائی تو پھر اس نے ہوش گوا دینے ہیں. با ہوش ولی کی صحبت میں رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اگر پورا مزہ لینا ہے نا, ٹھیک ہے, دنیا کا بھی اور دنیا کے اندر تجلیات خدا بندی کا بھی, تو با ہوش ولی پہ ان کی صحبت. حضرت علاؤدین صابر جو ہے کلیر شیف والے, بابا فرید الدین مسعود بن شکر کے جو مرید ہے, اور بابا صاحب ان کے ماموں بھی لگتے ہیں. ایسا فیض دیا ان کو, ایسا فیض دیا اس انداز کا کہ ایک نگاہ اٹھاتے سامنے والی چیز جو ہے اسی وقت ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو مجھے کسی صاحب مقام نے فرمایا کہ ان کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی, ان کو دیکھنے کی نہیں تمنا کرنی, یہ مقام ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ سب ولیوں میں یہ مقام ہوتا ہے, سب ولیوں میں یہی مقام ہوتا ہے, لیکن غلبہ دیکھنا ہوتا ہے کس کا ہے. ان کے اندر غلبہ اس کا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بھی دوست تیار کیے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پر ابھی عرس گزرا میرے حضور دادا گنج بخش بجویری کا, انتہائی میٹھے اور انتہائی ٹھنڈے. جس کو محبت ہے وہ سارے ہلا رہا ہے, باقی خاموش ہے. انتہائی میٹھے اور انتہائی ٹھنڈے اور حلیم الطبع طبیعت کے ہیں. اور توجہ سے جانا, بغداد شریف کا جو شعر ہے وہ جلال والا ہے. اور وہ جلال میں نے پہلے بھی مرتبہ بتایا, غصہ نہیں ہوتا. وہاں پر خدا تعالیٰ کی اور صفتیں جاری ہیں.
اور اگر خیر منانی ہے، اپنی خیر رکھنی ہے، فیض بھی لینا ہے، تو پھر داتا صاحب زیادہ سبحان اللہ چلو ادھر ٹھیک ہے. سبحان اللہ تو مجھے کتنے لوگ کہنے لگے چلے آج بات ایسی ہو رہی ہے، مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ داتا صاحب خود ہماری خواب میں آ کے کہ ہمیں ملنے کے آتے ہو، ہم تحریک روزہ الاسلام کی محفل میں نہیں آ جاتے. سبحان اللہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں بات کو بیان کروں. میں نے کہا بیٹا یہ تم بات کر رہے ہو، چلو کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ طبیعت کے اوپر جو سحر ہے اور یہ قلوب جو ایک مقام کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ یہ الحمدللہ ولیوں کا حصار ہے. سبحان اللہ. ہم ماننے والے لوگ ہیں نا. بے تو شک میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس پوری کائنات کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مولا مجھے کیا دیا ہے؟ فرمایا محبوب میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم خلیل ہے، موسیٰ کلیم ہے، آدم صفی اللہ ہے اور نوح نجی اللہ ہے. فرمایا حبیب اللہ صرف آپ ہی ہو. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا. اور حبیب کا مقام یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب نبی پاک علیہ السلام شفاعت کے لیے سر سجدے میں رکھیں گے، تو پڑھ لیجئے بخاری شریف. اللہ رب العزت خود فرمائے گا اشفع تشفع سل تعطا. فرمایا محبوب سر تو اٹھائیں. اس سے پہلا جملہ کیا؟ ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب علیہ السلام کی مبارک زلفیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ تو عشق والو، عشق ہے نا، تو پھر عشق کے اندر بھی یہ سوچ نہیں ہوتی رکھوں گا دیکھوں گا. یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کمزور ہے، ان کا عشق کمزور ہے. یہ جو درجات میں یہ مستحب درجہ ہے، وہ فرض درجہ ہے. پھر درجہ کیا؟ جب پیار ہوا تو پھر پورا کر پیار. پھر درجہ کیا ہوتا ہے؟ تو محبوب آج میں اوپر آنے لگا تو مجھے کسی نے میسج کیا کہ آپ وائٹ ہی کلر پہنتے ہیں، ہمارے اسلام کے اندر کیا یہ کوئی قید ہے؟ میں کہتا ہوں بہت بڑی قید ہے. ہمارے اسلام کے اندر محبوب ہی تو سب سے بڑی قید ہے. سبحان اللہ. اور محبوب نے جو چاہا اس کو چاہنا فرض ہے، سبحان اللہ. اور محبوب نے جو ناپسند کیا اس کو ناپسند کرنا فرض ہے، اور محبوب نے جو اپنے تن کے اوپر پہن لیا اس کو پہننا فرض ہے. سبحان اللہ یہ عاشق ہوتے ہیں اور یہ محبت والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ تیار ہے یہ لباس پہننے کے لیے؟ الحمدللہ انشاءاللہ. تو میرے محبوب حبیب ہے. میں آپ کو مقام حبیب کا ناز بتانے لگا ہوں. جب سجدے کے اندر سر ہوگا نا کل بروز قیامت، اللہ اپنے محبوب کو فرمائے گا اے محبوب اپنا سر تو اٹھائیں، اپنا سر تو اٹھائیں، جو کہیں گے مانیں گے ہم. سبحان اللہ. ایسا سجدہ ہوگا محبوب سر تو اٹھائیں. اور اگر محبت کے ساتھ کہوں نا تو جو کہنا بنتا بھائی ارفع رأسک، محبوب سر تو اٹھائیں اور اپنا دیدار تو کروائیں ہمیں بھی. اے میرے محبوب آپ سر اٹھائیں، اشفع تشفع، جو مانگیں گے دیا جائے گا. سل تعطا، جو سوال کریں گے عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ اگر اس پوری حدیث کو عشق کے لبادہ میں ترجمہ کر کے یوں پیش کرنا چاہوں تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیسے؟ اے محبوب آج کا دن سب کے سر جھکانے کا دن ہے، فقط تیرے ہی تو سر اٹھانے کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبوب آج سب کے سر جھکانے کا دن ہے، اور مقام محمود پر ہم نے آپ کو بٹھانا ہے، آپ ہی کے تو سر اٹھانے کا دن ہے. ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، باقی سب کو یہی حکم ہے وہ سر جھکا لے. اے محبوب آپ سر اٹھا لے، جہاں جہاں آپ ہاتھ رکھتے جائیں گے میں وعدہ کرتا ہوں سب کو جنت کے اندر داخل کرتا چلا جاؤں گا. یہ ہے مقام حبیب کا ناز. سبحان اللہ. یہ مقام حبیب کا ناز ہے. میں نے کہا آج گفتگو کو اس پیرائے میں بھی کیا جائے تاکہ دلوں کی جو کھیتی ہے یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے ساتھ یہ ایسی زرخیز ہو جائے کہ سارا مہینہ پھر خوشبوئیں چلتی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو تو کچھ اور کرنی تھی تو بات آ گئی محبوب کے اوپر. اللہ اکبر. میں میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں بات کہہ کے بس چپ ہو جاؤں گا محب بڑا ہوتا ہے یا محبوب بڑا ہوتا ہے. بات آپ نے نہیں کرنی یہاں پہ، یہ اور بات ہے. محب بڑا ہوتا ہے یا محبوب بڑا ہوتا ہے، یہ سوال چھوڑ رہا ہوں بس میں. اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ بڑا کون ہوتا ہے اور کون کس مقام میں بڑا ہوتا ہے. لفظ بڑا صرف اسی کو نہیں کہتے جو ہمارے معاشرہ کے اندر ہے، بڑائی کچھ اور بھی ہوتی ہے، اس کی بھی تشریح کروں گا میں. جس کے ناز اللہ اتنے اٹھا رہا ہے، جس محبوب کے اتنے ناز اٹھا رہا ہے میرا رب، اتنا بڑا مشن دے کر بھیجا
عرب کا وہ جہان وہ صحرا کہ جس کے اندر اتنی گناہوں کی بیمار اور انسانیت اتنے ذلت کے گڑھے میں اتری ہوئی ہے کہ لوگ گلیوں میں پڑے ہوئے چمڑے چوس رہے ہیں، لوگ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو پہلے نبیوں کے جتنے بھی ادوار گزرے تو شرک کی کوئی ایک دو قسم ہوگی، شرک کی جتنی اقسام پہلے نبیوں کے ادوار میں تھی وہ ساری قسمیں اس دور میں اکٹھی ہو گئی۔ کتنا بڑا چیلنج تھا اور کتنی برائیاں اکٹھی تھیں۔ جس دور کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اس جہالت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سن لو، جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، وہ چھوٹا مقام نہیں ہے، وہ خود میری برہان ہے، وہ میری دلیل ہے۔ تم اس کو دیکھتے جاؤ گے تمہیں خدا کے ہونے کا ثبوت خود بخود ملتا چلا جائے گا۔ یہ بھی قرآن ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، تمہارے پاس آ رہی ہے، برہان من ربکم، میری برہان، میری دلیل تمہارے پاس آ رہی ہے۔ اور برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو دلیل بھی خود ہی ہو، دعویٰ بھی خود ہی ہو۔ فرمایا یہ دعویٰ بھی خود ہی ہے اور دلیل بھی خود ہی ہے۔ اور ایک صحابی سے پوچھا یہودی نے، اگر یہ قرآن تمہارے پاس نہ ہوتا، یہی پیش کرتے ہو نا تم سب سے بڑھ کر دلیل کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جب تم سے دلیل مانگی جائے تو تم یہ قرآن آگے کر کے کہتے ہو یہ قرآن دلیل ہے حضور کی نبوت کے اوپر۔ اس یہودی نے صحابی سے سوال کیا کہ آپ بتاؤ اگر یہ قرآن نہ اترتا تو تم مسلمان اپنے نبی کی نبوت کے لیے کیا شاید دلیل پیش کے طور پر پیش کرتے؟ صحابی نے کچھ نہیں سوچا، اس نے کہا یہ کیا تو بات کر رہا ہے، اگر قرآن نہ اترتا میرے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا کتنا سونا ہے۔ یہ مزاج ہم نے یہاں سے نہیں لیا، یہ مزاج ہم نے صحابہ سے لیا ہے۔ اور صحابی جو بات کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر حضور سے سیکھ کر، کہا اگر قرآن نہ بھی اترتا تو خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ ہی کافی تھا اللہ کے نبی ہونے کے لیے، اس لیے کہ حضور کا جو ایک مرتبہ دیدار کر لیتا تھا، کوئی جھوٹا بھی ہوتا تھا زبان سے یہی کہتا تھا کہ یہ بندہ سچا ہے اور خدا کا پیغمبر بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے۔ کبھی تمہیں دیدار ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ پھر وہ کتنے سونے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ان کے رخساروں کی چمک ہے، سبحان اللہ، کیا ان کی آنکھوں کی اللہ تعالیٰ نے گولائی پیدا سبحان فرمائی، اللہ، کیا ان کے ابرو ہیں، سبحان اللہ، کیا ان کے سبحان اللہ دندان مبارک ہیں، کیا ان کے باریک ہونٹ مبارک ہیں، سبحان اللہ، کیا ان کا متوازن قد مبارک ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ بڑے بڑے قد والوں میں کھڑے ہوتے، سیدنا فاروق اعظم کا قد مبارک اونچا تھا، حضرت سیدنا امیر حمزہ کا قد بھی اونچا تھا، بڑے بڑے قد والوں میں جب حضور کھڑے ہوتے تو اٹھاؤ کوئی سیرت کی کتاب میں قید نہیں لگاتا، کوئی اٹھا لو سیرت کی کتاب، جب سرکار بڑے قد والوں میں بیٹھتے یا کھڑے ہوتے تو شملہ حضور کا سب سے اونچا نظر آتا، چلنے میں بھی حضور سب سے بلند نظر آتا، سبحان اللہ، اور کثرت کے ساتھ جیسے حضور چلتے تھے ایسے کوئی نہ چلتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ بے شک، آپ تو ایڑی زمین پر رکھ کے چلتے ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی مبارک یوں اٹھا کے چلتے تھے، سبحان اللہ، یوں اٹھا کے حضور ایڑیاں مبارک یوں ایسے چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہاں یہ حدیث کی کتابوں کی بات کرتا ہوں، شمائل اٹھا کر دیکھ لیں آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کے ساتھ حضور کی چلن ایسی تھی۔ اور میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤں پر میں محبوب کا تھوڑا سا نقشہ آپ کو، میرے محبوب جب چلتے تھے نا تو حضور کی سپیڈ ذرا تیز ہوتی تھی، سبحان اللہ، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تیزی سے چلا کرتے تھے، سبحان اللہ، آنکھیں مبارک نیچے ہوتی تھی، سبحان اللہ، اور نازنین وہ نور وہ ایسے میرے آقا کا زمین مبارک کے اوپر زمین کو وہ شرف مل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو حضور اپنا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پابدے باہر چلنا، اللہ یہ انداز ہوتا تھا سرکار کے چلنے کا۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے چل رہے تھے جیسے اونچائی سے نبی پاک تشریف لا رہے ہیں، تو ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایڑیاں اٹھاتے تھے پیچھے سے، اور ایڑیاں سرکار اٹھا کر تو انگلیوں کے وزن کے اوپر حضور چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، میں کتاب کا نقشہ دیکھ رہا ہوں کہ کتابی نقشہ کیسا ہے، اور جن کو رب نے آنکھوں کا نقشہ دیا وہ کیسا ہے۔ تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اس وجہ سے تو دل صاف نہیں ہوتا، اس وجہ سے اے جوان رونا ہے تو ان کے لیے، ان کے دیدار کے لیے رو،
اور ایک نور کا ایک چھوٹے سا ذرہ بھی آ گئے نا اس طرف سے تو دل تیرا پاک ہے، پھر ساری عزتیں وہیں سے ہیں، ان کے دم سے ہیں۔ اماں جی کیا فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرمایا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ جب حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو پوچھا گیا تو فرمایا مجھ سے نور نکلا۔ تو نور والوں کو نور نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آیا اور میری کتاب بھی آئی۔ تو یہ جتنے نور والے بیٹھے ہیں چہرے بھی نوری ہیں الحمدللہ۔ اماں جی بھی فرماتی ہے مجھ سے نور، اور اللہ بھی فرماتا ہے میں نے نور ہی بھیجا ہے، میں نے بھیجا ہی نور ہے۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، تو اللہ ہی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ ہی جانے کہ کیا یہ ہستی، کیا رب کا کتنا بڑا راز ہے۔ تو جن کے ہاں پیدائش ہوئی وہ نور کے ساتھ مینشن فرما رہی ہیں، مجھ سے نور خارج ہوا۔ فرمایا میں نے دیکھا جس وقت ولادت ہوئی تو ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ تو مکہ کے اندر میں نے ملک شام کے محلات دیکھے، اتنی روشنی ہے۔ تو مکہ کے اندر رہ کر اماں جی سرکار کے نور سے شام چمک کے سامنے آ گیا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ جن کی آمد پر اماں جی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نور دیا کہ وہ تشریف فرمایا مکہ کے اندر، اور ملک شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، تو کس کے نور سے؟ حضور کے نور سے۔ تو جو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک سارے ہی نور بن کر آئے ہیں، ان کی نگاہ کا عالم پھر کیا ہوگا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ نہیں تجھے دیکھ رہے؟ جن کو ان کے نور کی نسبت ہوئی وہ تو وہاں تک دیکھ رہی ہیں، اور فرماتی ہے چمک کے ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ سرکار نہیں دیکھ رہے؟ ساری کائنات تو وہیں سے بھرتی ہے نا، سب نبی بھی ادھر ہی ہیں، سب ولی بھی ادھر ہی ہیں، سب نبی بھی ادھر ایسے کرتے ہیں، سب ولی بھی ادھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں پروٹوکول ہے، پروٹوکول کی محفل ہے یہ۔ میں نے بیان ختم اس لیے کر دیا، چلو سب حاضری دیتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر، اور ربیع الاول کا افتتاح کرتے ہیں اس انداز میں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور حضور کا سر مبارک میری گود کے اندر ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت آیا اور وہ حضور کا چہرہ مبارک کا دیدار کر کے سرکار پہ درود و سلام پڑھ کے یوں جھک کے واپس چلا گیا۔ جب میرے آقا اپنی مبارک نیند سے استراحت سے، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو نبی ہے نا، نبی ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ فیض ولایت ولیوں کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ آنکھ سو رہی ہوتی ہے مگر دل، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ایک دن حضور آرام فرما رہے تھے، اور آرام فرمانے کے فوراً بعد اٹھے اور حضور نے جا کے نماز پڑھا دی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے تو وضو نہیں فرمانا تھا؟ فرمایا میری آنکھ سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا۔ مطلب کیا کہ نبی کے اوپر غفلت نہیں آتی، غفلت نہیں آتی، نبی غفلت سے بھی پاک ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میرے آقا نے مبارک آنکھیں کھولی تو وہ یہ واقعہ دیکھ کر بہت ان کو تعجب ہوا، پہلے دیکھا نہیں تھا۔ تو جب سرکار دو عالم کھڑے ہوئے تو بیان کرنے لگے، حضور فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، آپ اٹھا لیں خود مشکات شریف میں، یہ روایت یہی ہے، الفاظ یہی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا درخت آیا تھا نا، وہ جھک کر گیا، یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے۔ فرمایا اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے میرے مولا، تیرے محبوب کا کبھی یہیں سے گزر نہیں ہوا جہاں میری جگہ تو نے رکھی ہے، یہاں سے کبھی تیرے نبی گزرے نہیں، چلے اگر وہ نہیں تو مجھے تو اجازت دے، میں ہی جا کر تیرے نبی کا دیدار بھی کر رہا ہوں اور جا کے صلاۃ و سلام بھی پڑھا ہوں جا کر۔ تو وہ اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ اب تمہیں پتہ چلا ہے ہم مدینہ سلام کیوں کرنے جاتے ہیں؟ ارے پتھر بھی حضور کو سلام کرے، درخت بھی حضور کو، جانور بھی حضور کو۔ ابھی سرکار زندگی میں، ظاہری زندگی میں تشریف لائے، اماں جی یہاں سے گزرتی ہیں، بکریاں بھی سجدہ کر رہی ہیں، اونٹ سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز جھک جاتی ہے۔ اگر پتھر کے اوپر پاؤں آ گیا تو وہ نرم ہو گیا ہے۔ کیا مطلب کہ پتھر اپنی حقیقت چھوڑ گئے ادب مصطفیٰ میں، کہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہے، اس نے اپنی حقیقت سختی کی چھوڑ دی، وہ بھی پہچانتا ہے کہ سرکار دو عالم کی ہستی کیا ہے، تو ان کے عشق میں تڑپنا اللہ تعالیٰ دے ہم سب کو یہ دولت۔ تو تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پورا مہینہ یہ بہاریں تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ